علیکم ویورز، ویلکم ٹو دی ویک کنسلٹنٹ. آج ہمارے ساتھ موجود ہے وحید احمد، جو ایک جانا مانا نام ہے، امیگریشن لائر ہے، اور اس کے علاوہ آپ سبھی نے جانتے ہوں گے سی ای او آف دی ویک کنسلٹنٹ ہے. ہم ان سے بہت سے سوالات کریں گے، آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے، یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ کینیڈا میں ہونے والی جو اسٹڈی ویزا کے ریلیٹڈ چینجز ہیں. سب سے پہلے ہم ان سے ان کے بارے میں جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا پلیز. تھینک یو ندا فار آسکنگ دس کویسچن. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا نے کچھ چینجز انٹروڈیوس کرا دی ہیں اینڈ وی ہیو ٹو رش فار دا ویڈیو ایز ویل، کیونکہ کافی کوئریز آ رہی ہیں کہ کینیڈا نے اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے جو چینجز کی ہیں وہ آفٹر آل کیا ہیں اور کیا ہونے جا رہی ہیں. تو یہ بڑی ایک ہمیں کہنا چاہیے کہ ایک بڑا لینڈ مارک چینجز ہیں جو کہ کینیڈا کر رہا ہے. اور جیسا کہ ندا شاہ نے پوچھا کہ وہ کون سی سر چینجز اور کیوں ہو رہی ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ چینجز دے آر ان دا بیک ڈراپ آف دیٹ کووڈ جو کہ چل رہا تھا. اور کووڈ کے بعد چیزیں بہت ریلیکس ہوئیں. آپ سب نے دیکھا کہ ویزاز ور لائک اوپن لائک اینی تھنگ اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ سو واز دیئر ان کینیڈا. بٹ ریسنٹلی چیزیں چینج ہونی شروع ہو گئی تھیں. میں نے اپنے کلائنٹس کو، دوستوں کو بتانا شروع کر دیا تھا کہ کینیڈا بھی اب آن دا لائنز آف آسٹریلیا جائے گا یا باقی ریسٹ آف دا یورپ جائے گا. اور وہی ہوا. ابھی ریسنٹلی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس مہینے، اس میں سب سے اہم چینج جو آیا ہے، کافی سارے چینجز ہیں. سب سے پہلی بات ہم کریں گے اسٹڈی کیپ کے حوالے سے. اسٹڈی کیپ جو کہ انٹروڈیوس کروایا ہے کینیڈا نے، اس میں انہوں نے لمٹ کر دیا، جیسے کیپنگ سے ویسے ہی کلیئر ہے کہ انہوں نے ویزاز کو اور جو لیٹر آف ایکسیپٹنس ہے اس کو لمٹ کر دیا ہے. اس نے فار 2024 ایک سال کے لیے اس کی جو لمٹ ہے اراؤنڈ 600,000 کر دی ہے، جس میں سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی 50% گرانٹنگ ریشو ہوگی پوری دنیا میں. تو دیٹ ول بی اراؤنڈ لائک 300,000، جو کہ انہوں نے خود مینشن بھی کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو ویزا ریشو ایٹ آپٹیمم کسی بھی کنٹری سے ہوگی وہ 50% ہوگی، تو پاکستان سے اٹ ول بی مچ لیس دین دیٹ. اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ اب ہر ایک کو ایڈمیشنز نہیں ملیں گے، کیونکہ یونیورسٹیز، کالجز اینڈ انسٹیٹیوشنز وڈ بی ریئرلی کیئرفل before granting their letter to students, admission letter for the international students. تو وہ کافی limited ہو جائیں گے. Only the students who are really good, having a very good CGPA, having no gaps, having a coherence amongst their previous education, their current education and their future goals, اور ان کا academic record اور ان کے IELTS اور باقی ایکٹیویٹیز کو ریلیٹ کر رہی ہوں with their dream whatever they want to do. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. انٹرویوز بھی آنے کے کافی چانسز ہیں. یونیورسٹیز بھی شاید انٹرویو اب لاگو کر دیں. اگر نہ بھی کریں تو اس میں بیسیکلی وہ کافی اسٹرکٹلی مانیٹر کریں گی اسٹوڈنٹس کو، اور اس کے بعد وہ ایلوکیٹ کریں گی اپنا آفر لیٹر. تو جو کیپنگ کا کانسیپٹ وہ فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، وہ ہر پروونس کو ایک لمیٹڈ نمبر آف ویزاز ایشو کیے جائیں گے فار اسپیسیفک کنٹریز. اب انہوں نے ایک جیسے ہمیں کہنا چاہیے ڈیموگرافک ایکولیبریم بھی مینٹین کرنا ہے کہ ہر کنٹری کو اس کی پاپولیشن کے تناسب سے آفر لیٹرز اینڈ دین آبویسلی ویزاز دینے پڑیں گے ان کو. تو یہ ایک بہت ریڈیکل چینج ہے جو کہ کینیڈا اپنے سسٹم میں لے کے آ رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ چینج would be implemented for at least 2 years and they may continue it for upcoming year as well. تو لیکن مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. جو اس سے بھی اگر آپ کو جو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر آپ ویزا فائلنگ کی پوزیشن میں ہیں یا آفر لیٹر یا کسی بھی اسٹیٹ پہ ہیں، تو اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان ویریبلس کو کیپنگ ان کانٹیکسٹ آف دا نیو چینجز اپنے تمام فیوچر پلانس کو آپ اس کے مطابق الائن کریں. اور اگر آپ ان کو نہیں دیکھیں گے، ان چیزوں کو، ان کے بیک ڈراپس کو، تو ریزلٹ کوڈ بی فیاسکو اینڈ اے فیلئر. تو یہ ایک کیپنگ کا جو انٹروڈیوس کروایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تھنگز آر ان دا ریگریشن ناٹ ان دا پروگریشن. تو اس لیے بی ویری کیئرفل جب آپ ویزاز فائل کریں.
ایک اور چینجز جیسا کہ ابھی ندا شاہ نے پوچھا، بڑا امپورٹنٹ کویشچن انہوں نے کیا کہ سر وہ ڈپینڈنٹ ویزا کا کیا بنے گا، ڈپینڈنٹ ویزاز کے ساتھ کیا ہوگا. تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ لکھ دیا ہے کہ اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ ویزاز اب اویلیبل نہیں ہوں گے فار کینیڈین اسٹوڈنٹس. تو وہ نہیں آ سکیں گے. ہاں البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل نہیں آ سکتے، یس وہ آ سکتے ہیں، اور لیکن وہ وزٹ ویزاز پہ آ سکتے ہیں، یا ادر ورک پرمٹس کے لیے اگر وہ ایلیجیبل ہوں تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ڈپینڈنٹ ویزاز فرام 15th of May onward will not be available for the Canadian student visa.